اس لحاظ سے جب ہم کہتے ہیں کہ خال المؤمنین ہے سیدنا میر معاویہ، کہتے ہیں دیکھیں مامو پارٹی. مرزا جیلمی نے جملہ نکالا مامو پارٹی. مامو پارٹی کس وجہ سے؟ کیونکہ سیدنا میر معاویہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں. ادھر بھائی تو انہوں اصل مسئلہ دسنے کی ہے اے وہ کہانی. اچھا جب آپ مامو پارٹی کہتے ہیں اہل حدیثوں کو، دوسرے فرقوں کو، تو ان کے ایک دم پہ پاؤں آ جاتا ہے اور وہ چیختے ہیں اس بات پہ، تو کیا وہ آپ کے مامو نہیں؟ میرے ماموں بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے ماموں تو 30 سے زیادہ ہیں. عبداللہ بن عمر کیا ماموں نہیں ہیں جنہیں بنو امیہ قتل کیا؟ عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر، دونوں حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں. ان دونوں کے قاتلین بنو امیہ ہیں، کیا وہ ماموں نہیں ہیں؟ لو سامو تو نبی الاسلام کی بیویوں کے اگر بھائی ماموں ہیں تو پھر ایک ہی ماموں کیوں؟ آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ امت کے ماموں محمد بن ابی بکر، اس لیے کہ وہ حضرت علی کے ساتھی تھے جنگ جمل میں، اور حضرت عائشہ اپنی بہن کو سمجھاتے تھے کہ تو یہ کام نہ کر، اس لیے. تو اب ماموں بھی تو انہوں نے پکڑ. تو یہ ماموں اگر وہ والا ماموں ہوتا تو 30 ماموں کو مانتے ہیں، ایک ماموں کو مانتے ہیں، وہ ان کا ماموں ہے. ٹھیک ہے، ہم جنرل سارے ماموں کو مانتے. اور پھر اس سے اگلی بات، حضرت علی کو کیوں نہیں کہتے امت کا چچا؟ کیا نبی الاسلام کے چچا زاد بھائی نہیں ہیں حضرت علی؟ انہیں کیوں نہیں کہتے ہیں امت کے چچا؟ کبھی سنا ہے آپ نے امت کا چچا؟ یہ امت کا ماموں انہوں نے اس لیے بنایا تاکہ امت کو ماموں بنائے کہ انہیں جب پتا چلا کہ فضیلت ہی اور کوئی نہیں ہے، چلو حضور کے ساتھ دوستی جوڑ دو. اور یہ دوستی ایسے جوڑی کہ جب یہ رشتہ قائم ہوا تھا ام حبیبہ کا، اس وقت تو یہ ماموں اور امت کے نانا وہ تو کافر تھے، اور وہ اس اپنی بہن سے یا اپنے بیٹی سے ان کے والد لڑتے تھے کہ تم حضور کی غلام کیوں بن گئی ہو. تو اس رشتے کی بعد میں انہوں نے عزت میل کرنی شروع کر دی ہے جس رشتے کی وجہ سے مخالف تھے اس بہن کے. تو میرا خیال ہے کتنا مذہب کا خیز یہ میم ہی کو باندھ سکتی ہے اس کے اوپر.